الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آج ہندوستان ہی نہیں، اگر پوری دنیا کا جائزہ لیا جائے تو ہر طرف ایک عجیب خوف کا ماحول بنا ہوا ہے۔ ہر طرف مسلمانوں کے خلاف نفرت کی آگ سلگ رہی ہے۔ ہر طریقے سے مسلمانوں کو بنیادی طور پر کمزور کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں، پلاننگ چل رہی ہے۔ کسی بھی ہمارے اسلامی بھائی کا یا اسلامی رشتے کے مطابق ہماری کسی بھی اسلامی بہن کا اکیلے تنہا سفر کرنا بہت زیادہ آسان نہیں ہے۔ کب کس وقت کس کے ساتھ بدسلوکی ہو جائے، اس کا کسی کو علم نہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی غلطی پر یا بھول چوک پر کسی بھی ہمارے اسلامی بھائی کو کب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے، اس کا کسی کو علم نہیں۔ ہماری مساجد کو، ہمارے مدارس کو ناپاک نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے اور نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اتنا مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور اتنی نفرت کی آگ سلگ رہی ہے کہ ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک پر، ان کی سیرت پر، ان کی پاک صاف زندگی پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے۔ اور یہ سارے مناظر جو چل رہے ہیں، یہ سب کے سب ہم اپنے ماتھے کی نگاہوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ سارے مناظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ہم نے یہ اندازہ کیا کہ مسلمان وہ یہ سارے مناظر دیکھنے کے بعد مسلمان اپنے ضمیر سے اتنا گر چکا ہے، مسلمان کے پاس شرم و حیا کی کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی ہے۔ ایسے ماحول کے اندر بھی مسلمان شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اپنی طبیعت کی زندگی گزار رہا ہے۔ مجھے بتاؤ وہ کون سا ایسا کام ہے جو مسلمان نہیں کر رہا ہے؟ اس دنیا کے اندر جتنے بھی بدنام زمانہ شعبے ہیں، اب چاہے وہ شراب کا اڈا ہو، چاہے وہ جوئے کا اڈا ہو، چاہے وہ سٹے بازی کا اڈا ہو، چاہے وہ زناکاری کا اڈا ہو، چاہے وہ کسی بھی عیاشی کا اڈا ہو، ہر جگہ مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ وہ جو اس ظالمہ نے، زانیہ کافرہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں نازیبا الفاظ کہے، اس نے کافرہ ہونے کے بعد نازیبا الفاظ کہے ہیں، وہ اس کا تعلق غیر مذہب سے ہے، دوسرے مذہب سے ہے، لیکن ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد، ہم ان سے محبت کرنے کے بعد ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم اپنا محاسبہ کریں، اگر ہم اپنے گریباں میں جھانک کر کے دیکھیں تو ہمارے عمل کی پوزیشن کیا ہے، مسلمان اپنے ضمیر سے کس قدر گر چکا ہے۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم خوشی کے موقعوں پر، چاہے وہ شادی بیاہ کا موقع ہو یا ولیمے کا موقع ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی خوشی کا موقع ہو، بچوں
کا جو ہے عقیقہ ہو، تو ایسے موقعوں پر بھی ہم جو ہے شریعت کو چھوڑ کر کے طبیعت کی زندگی گزارتے ہیں اور طبیعت والے کام کرتے ہیں۔ حال تو یہ ہے کہ کسی بھی خوشی کے موقع پر مسلمان جو ہے اپنی جو ہے ضمیر سے اتنا گر چکا ہے کہ وہ ایک ہی محفل میں بیٹھ کر، جہاں جو ہے باپ بھی بیٹھا ہے، جہاں ماں بھی بیٹھی ہے، جہاں اس کا جوان بیٹا اور بیٹی بھی بیٹھی ہے، اور ایسے ماحول کے اندر ننگی لڑکیوں کا ناچ جو ہے دیکھا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت جو ہے آگ سلگ رہی ہے۔ سب جو ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی گئی ہے، اس کے تعلق سے پوری دنیا کے اندر ایک جو ہے عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے۔ لیکن کچھ جو ہے مسلمان اس طریقے کے ہیں کہ ایسے ماحول کے اندر بھی جو ہے وہ شریعت کو چھوڑ کر کے اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ ایک ہی محفل ہے اور وہاں پر جو ہے پورا خاندان، پورا گھر بیٹھا ہوا ہے، بیٹے اور بیٹی بھی وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، والدین بھی وہاں جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب کے سب گندے مناظر دیکھ رہے ہیں، لڑکیوں کا ننگا ناچ دیکھا جا رہا ہے۔ مجھے بتاؤ یہ سب جو ہے کیا جا رہا ہے، اس سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی، کس قدر جو ہے دل کو تکلیف پہنچتی ہوگی۔ کیا ہم نے کبھی اس کا اندازہ کیا؟ وہ کافرہ زانیہ ہونے کے بعد اس نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، جو کہ ناقابل برداشت ہے، کسی بھی قیمت پر اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس نے کافرہ ہونے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، لیکن ہم تو نبی کے نام لیوا ہیں، ہم جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو ہم کس قدر ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اس چیز کا اندازہ کیا؟ ایک ہندو پنڈت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتاب لکھی، آپ کی فضیلت میں، آپ کی شان میں کتاب لکھی۔ کسی کہنے والے نے کہہ دیا کہ تو نے مسلمانوں کے نبی پر جو ہے اتنی خوبصورت کتاب لکھی ہے، تو اس نبی کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو اس ہندو پنڈت نے جواب دیا تھا، اگر ہماری غیرت ایمانی زندہ ہے، اگر ہم اپنے ضمیر سے نہیں گرے ہیں، تو شاید ہم اپنا راستہ بدل دیں گے، ہم طبیعت کو چھوڑ کر کے شریعت کی زندگی گزاریں گے۔ اس ہندو پنڈت نے کہا تھا کہ جب میں یہ کتاب لکھ رہا تھا تو میرے دل میں نہ جانے کتنی مرتبہ اس بات نے انگڑائی لی کہ تو کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جا، لیکن اللہ اکبر، جب میں مسلمانوں کے کردار کو دیکھتا ہوں، جب میں مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھتا ہوں، جب میں مسلمانوں کے رہن سہن کو دیکھتا ہوں، جب میں مسلمانوں کے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے کو دیکھتا ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ہندو ہی ٹھیک ہوں۔ یعنی ہمارے اخلاق کی بنا پر، ہمارے رہن سہن کی وجہ سے لوگ مذہب اسلام سے دور بھاگ رہے ہیں۔ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اور بہت زیادہ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ خوشی کے موقع پر یہ نازیبا حرکتیں ہوتی ہیں، ننگی لڑکیوں کا ناچ دیکھا جاتا ہے، سمجھے، وہاں بیٹھ کر کے ننگی لڑکیوں کا ناچ دیکھا جاتا ہے، اور صرف وہاں پر جو ہے ایک عوام جو ہے نوجوان طبقہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ ہم نے سنا کہ بڑے بڑے حاجی، اور حاجی ہی نہیں بلکہ ماشاءاللہ جو ہے نمازی بھی ہیں، لیکن جب ان کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ وہ بھی وہاں موجود تھے، تو ایک دل کو جو ہے چوٹ لگتی ہے، ایک بڑا عجیب سا جو ہے فیل ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی۔ ایک نیک انسان بن کر کے زندگی گزارو، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پکا سچا غلام بن کر کے زندگی گزارو، اور ساری دنیا کو یہ بتا دو کہ ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی محمد عربی کا غلام زندہ ہے۔